بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 59واں سبق ہے جو مین ہیڈنگ ہے الشرک فی الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں میں اور اس کے صفات میں شرک کی وضاحت، اور پھر اس سلسلے میں جو ہیڈنگ چل رہی ہے الوہیت اور رسالت میں فرق۔ الہ اللہ رب العالمین ہے اور رسالت وہ منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے اپنے پیغام کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور شان جو ہے بالکل مختلف ہو جانی چاہیے اس کی شان کے مطابق، اور رسالت کا جو منصب ہے، رسالت کے منصب کی جو خصائص ہیں اور جو لوازمات ہیں وہ بالکل واضح ہو جائیں، اللہ کی توحید بالکل خالص نکھر کر کے آ جائے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارا یہ چوتھا ٹاپک ہوگا۔ الوہیت اور رسالت میں فرق کو جاننے کے لیے چوتھا ٹاپک ہوگا مختار کل کون ہے۔ مختار کل کون ہے، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مختار کل قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر چیز کا جس کو اختیار ہو، یعنی وہ مالک بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو اور تصرف کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ یہ الہ کی صفت ہے اور باقی کسی کی صفت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات مختار کل، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ مجھے حد سے نہ بڑھانا، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ جیسا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عیسائیوں نے، نصارہ نے بڑھا چڑھا کر کے اللہ کی الوہیت میں شامل کیا، اس طریقے سے تم میرے ساتھ نہیں کرنا۔ ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم، غلو سے، محبت میں حد سے بڑھ جانے سے بچو، کیونکہ پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی آج امت کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں کہ تو ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس سے اللہ کی صفت خاص مختار کل ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا جاتا، جس کو مکمل اختیار ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مقدس نے اپنے نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی آیات بیان فرمائی ہیں جس سے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ کتنی آیات ہیں جو میں نے آج آپ کے بورڈ پر بھی کچھ لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے اپنے نبی سے اعلان کرا دیا، قرآن میں ان آیات کو رکھ دیا گیا تاکہ کوئی شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں شک و شبے کا شکار نہ ہو۔ کیا ہے پہلی آیت کریمہ؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل لا املک لکم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ یعنی اللہ کی مشیت پر، اللہ کے حکم پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع اور نقصان ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے اللہ کی مشیت پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کرا رہا ہے قرآن میں کہ آپ اپنے تعلق سے اس بات کو کہہ دیں، چہ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ مختار کل ہیں، ہر چیز کا آپ کو اختیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے۔ دوسری آیت سورۃ الجن کی ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے کسی نقصان اور بھلائی کا، نفع کا میں مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ قرآن کی وہی آیتیں آپ لے کر کے آ رہے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے، تو دیکھیں اللہ کی توحید کو ہم خالص ثابت کر رہے ہیں، تو جہاں پر بھی گمراہی جن راستوں سے داخل ہوئی ہے امت میں، ان کا واضح کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو بہت سخت بات اللہ نے کہی، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور زمین میں جتنے ہیں ان کو بچانے کا مالک ہو جائے، اگر اللہ ان سب کو ہلاک کرنا چاہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ عقیدہ گڑھا گیا، تو اتنی ہی سخت لہجے میں لوگوں کی اصلاح کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام الوہیت کے حقدار نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی لیے ان آیات کو پے در پیر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس بات کی نفی کے لیے جو عقیدہ آج امت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، کل کا اختیار آپ کو ہے، جس کو چاہیں نوازیں، جس کی چاہیں مشکلیں آسان کرے۔ درود تاج کا نام آپ نے سنا ہوگا، تاج کمپنی سے جو بنا ہوا ہے، کیا ہے اس میں درود بہت سارے مختلف کمپنی سے نکالے ہوئے، درود ہزاری ہے، درود لکھی ہے، اسی میں درود تاج بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ دافع البلائی والببائی والعلم، اور بھی بہت ساری، یعنی وباؤں کو دور کرنے والے ہیں، بیماریوں کو بلاؤں کو ختم کرنے والے ہیں، غموں اور دکھ و تکلیف کو دور کرنے والے ہیں۔ جو خاص صفت اللہ رب العالمین کی ہے وہ اس درود کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے۔ تو شاعری کی زبان میں اس عقیدے کو بہت پھیلایا گیا ہے، یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے، شاعری کی زبان میں۔ عام طور سے لوگ اس چیز کو بہت کم بیان کرتے، لیکن شاعری میں اسی قسم کا غلو کیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، گویا کہ آپ کو ہر چیز کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ ایک تیسری آیت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے۔ میں نے کب کہا؟ لوگوں نے مطالبے کیے نا، وہ مطالبے نیچے آ رہے ہیں۔ کیا کیا مطالبے کیے تھے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے کیا کیا مطالبے کیے تھے؟ تو ان میں سے اس قسم کی باتیں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ میں نے یہ کب کہا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، جو تمہارے لیے سارے مطالبے میں پورے کر دوں، یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کے اس کلام میں، قرآن میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ سورہ یونس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے، جب مشرکین کے سامنے اللہ کی آیتیں کلام کی پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یا تو کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔
اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ اللہ کا عذاب مجھے نہ پکڑ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رب نے اس بات کا اعلان کرا دیا قرآن میں. یہ جو آیت کریمہ کا آخری جو ٹکڑا میں نے لکھا ہے، اس سے پہلے کئی آیات ہیں اور کئی مطالبے ہیں مشرکین کی طرف سے کہ آپ ایسا ایسا کر دیں ہم ایمان لے آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی امت کے لوگ اللہ کے اس دین کو قبول کر لیں. آپ پریشان رہتے تھے، محنت کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، اس لیے تاکہ یہ ایمان لیا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ نے فرمایا نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے. اتنی شدید ترین خواہش آپ کی تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مطالبات کو ذکر کیا اور اس سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ وَقَالُوا، ان مشرکین نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ جاری نہ کر دیں. اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، آپ زمین سے ہمارے لیے سامنے چشمہ جاری کر دیجئے ہم ایمان لے آتے. آگے مطالبہ کیا ہے؟ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے کھجور کا باغ ہو جائے، انگور کا باغ ہو جائے، آپ اپنے لیے کھجور اور انگور کے باغ نکال دیجئے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. یا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا، یا آپ ایسا کریں کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ کو خود بلا لیں، یا فرشتے آ جائیں، یا او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے، آپ اپنے لیے سونے کا گھر بنا دیجئے. او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ، اور جب آپ چڑھ جائیں پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ چڑھ کر کے وہاں سے کتاب نہ لائیں اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھ نہ لیں، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. تقریباً یہ 12، 13، 14 مطالبے مشرکین کی طرف سے کیے گئے، اور یہ سارے مطالبے وہی ذات پورے کر سکتی ہے جو مختار کل ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. الوہیت اور رسالت کا عنایت میں اللہ نے فرق واضح فرما دیا ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، اور مقام الوہیت کیا ہے، اور رب کی شان کیا ہے. ان مطالبات کو جب مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کیا جواب دلوایا؟ کیا جواب دلوایا؟ اس میں الوہیت و رسالت کا فرق واضح کیا ہے. یہ جتنے مطالبات مشرکین کی طرف سے کیے گئے تھے، یہ وہ ذات ان مطالبات کو پورے کر سکتی ہے جس کو ہر چیز کا اختیار ہے، جو مالک ہے، مختار ہے، متصرف ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا صرف چھوٹا سا جملہ ان سارے مطالبات کے جواب میں، چھوٹا سا جملہ کہلوا دیا. کیا کہلوایا؟ اتنی ساری لمبی لسٹ انہوں نے کی اور اس بات کا یقین دلایا کہ ہم ایمان لے آئیں گے. آپ کی اتنی شدید ترین خواہش تھی، اگر آپ یہ مطالبے پورے کر سکتے تھے تو پورے کر دیتے نا آپ ان کے.
تاکہ وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے. آپ کی تو خواہش ہی یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دلوایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. دیکھو کہیے آپ ان سے، میرا رب پاک ہے. یہ کیا تم نے مطالبے کیے ہیں؟ جو ذات آسمان و زمین کی پیدا کرنے والی بے شمار مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی پرورش کر رہی ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، یہ تمہارے مطالبات اللہ رب العالمین کی مقام کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، بے حیثیت ہیں. میرا رب پاک ہے، تمہارے ہر ایک مطالبے کو پورا کر سکتا ہے. لیکن مطالبہ تم نے رب سے نہیں مجھ سے کیا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اپنی طرف سے آپ کیا جواب دیں گے؟ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں. رسول کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا، ان کے مطالبات کو ان کے سامنے لا کر کے رکھ دینا، ان کی بگڑیاں بنانا. یہ تو میرے رب کی ذات ہے، اس کی شان ہے وہ کرتی مکمل ان چیزوں کو. لیکن میں کیا ہوں؟ میں تو بشر ہوں، دیکھو انسان ہوں، اور انسان سے اس قسم کے مطالبے کیے جاتے ہیں کیا؟ اور پھر میں رسول ہوں. یہاں رسول کے مقام کو، مقام رسالت اور الوہیت کو واضح کر دیا اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں. یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر مطالبے کو پورا کر دے، اور وہ کس کس کو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، کس کس کی نگہداشت کر رہا ہے، کہاں کہاں روزیاں رزق پہنچا رہا ہے، اس کے لیے یہ مطالبے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن رسول سے تم نے جو مطالبے کیے ہیں، تو رسول کا کام یہ نہیں ہوتا. رسول کا کام بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. یہ رسالت کا خاصہ ہے. رسول بننے سے الوہیت والی صفات نہیں آ جاتی، اور جب الوہیت والی صفات مانی جاتی ہیں تو اللہ کی ذات و صفات میں شرک لازم آتا ہے. اور آج ہم انہی ٹاپکس پر اسی لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہماری نگاہوں کا لگا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے ہم نے وہ صفات آپ کو دے دیں جو خالص اللہ رب العالمین کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے حوالے سے بالکل فرق واضح کر دیا ہے. یہ تو وہ آیات رہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنے مقام کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. قرآن میں وہ آیات بھی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام سرزد ہوا، اس پر اللہ کی طرف سے ریمارک آیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. حرام و حلال کسی چیز کو کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، یا اللہ اپنے نبی کو حکم دے تو نبی کے ذریعے وہ کرا تھا. لیکن اصل شارع، شریعت عطا کرنے والا، دین دینے والا، حرام و حلال کو کرنے کی طاقت اور اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے. گویا کہ یہ اختیار مقام رسالت کے حق میں نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیل ہے اس میں، واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو کہا کہ میں اب سے نہیں پینے والا. اللہ نے فوراً آپ کو تنبیہ کی ہے. اسی طریقے سے منافقین کے سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ کے نبی، آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں سب برابر ہے. اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مختار کل کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہ بات تو نہیں فرمائے گا۔ جس نبی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ فرما رہا کہ 70 بار بھی اللہ کے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کی نماز جنازہ پڑھائی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں بیان فرما رہا ہے، آخری آیتوں میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے اللہ کے نبی اب ان میں سے آج تو آپ نے پڑھا دی نماز، آگے سے آپ کسی ان منافق کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ جس کو ہر چیز کا اختیار ہو اس کو روکنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی اس کو ٹوکنے والا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہے کوئی اس سے سوال کرنے والا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا؟ باقی جتنی مخلوق ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان کی امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ مختار کل جن ہستیوں کو آپ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا، ہم نے غلو کر کے یہ اختیار ان کو دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا کلام واضح طور سے آپ کی اصلاح کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اختیار تھا، معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کتنے وقت کی نماز فرض کی گئی؟ 50 وقت کی گئی نا۔ آپ کو اختیار تھا تو وہیں پر نمبرز کو، ڈیجٹ کو سیٹ کر لیا ہوتا، نہیں ہوا نا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق 5 کم ہوئی، بعض کے مطابق 10، 5 کے اعتبار سے 9 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں گئے ہیں ان کو کم کرانے کے لیے۔ اگر اختیار ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے اختیار جو چاہیں نبی کے لیے کہہ دیں اور جو اختیارات دے دیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھیں، نبی کے فرمان کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ کی اولادیں ہوئیں، باحیات رہیں، جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں، اس کے علاوہ بچپن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی 2 بچے بھی ہوئے، ان کا انتقال بہت چھوٹے پر ہو گیا۔ ایک بچہ ماریہ قبطیہ سے ہوا، وہ کچھ تھوڑا بڑا ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کہاں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں بہہ پڑی ہیں، دل غمگین ہے۔ ولا نقول ما یرضی ربنا، اور ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ رو رہے ہیں اس کے انتقال پر۔ مختار کل جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا اختیار ہے، جو چاہے کرے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے؟ قرآن مقدس میں جو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی اس کو نہیں دیکھا جائے گا؟ یا صرف اپنی مرضی سے ہم جو چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں بڑھا دیں؟ جو درود جتنے بنے ہوئے ہیں نا، آپ ان کے اندر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے کہاں پہنچایا گیا، شاعری میں کہاں سے کہاں پہنچایا گیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ مالک کے ہیں آپ حبیب۔ کیا بات ہوئی بھائی، مالک کے حبیب ہے تو مالک کہہ دیں گے؟ ارے الہ اللہ ہے، الہ کے حبیب ہیں تو الہ کہہ دیں گے؟ ارے جو چاہے کہہ دیں گے۔ معبود کے آپ محبوب ہیں تو معبود بنا دیں گے اللہ کے نبی کو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتی ہے؟ شاعری بول رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس قسم کی حفاظت جو ہے شاعری کی زبان میں کی گئی ہیں، اور اس پر ہم جھومتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ شان میں جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ شان بیان کر رہے ہیں۔ شان بیان نہیں کر رہے، آپ کی شان گھٹا رہے ہیں، آپ کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے حد سے نہیں بڑھائیے، منع کر رہے ہیں آپ حد سے مت بڑھائیے۔ آپ حد بڑھانے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان بلند اور اونچی ہو رہی ہے۔ یہ بلند نہیں ہو رہی، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کی شان کو کم کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی عبادت آپ کس انداز سے کر رہے ہیں؟ کس انداز سے اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں آپ؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں ورم آ جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی قد غفر لک ما تقدم من ذنبک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری لغزشوں کو تو ختم کر دیا ہے، آگے پیچھے کے جو بھی ہیں، اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے یہی کہا ہے کہ میں بندہ ہوں، مجھ کو بندہ کہیے اللہ کا، اور اپنے رب کی شکر گزاری میں اپنے جسم کو تھکا رہے ہیں، پیر سوج جا رہے ہیں، راتوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں رب کے سامنے، اور آپ نے ساری کنجیاں نبی کو تھما دی۔ اللہ فرما رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہیے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختار کل جو عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے، یہ صفت خاص اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہم الوہیت اور رسالت کے فرق کو دیکھ رہے ہیں۔ اس فرق کو اگر ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پھر اوپر جا کر کے اللہ کی صفات میں شرک لازم آئے گا۔ آپ اپنی فہم کے مطابق تو سوچ رہے ہیں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہوں، لیکن وہ محبت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرکت کا معاملہ ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرے گا اور معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس تعلق سے بھی ہم کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو الوہیت اور رسالت کا فرق ہے مختار کل کے اعتبار سے، وہ مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کمل کی توفیق۔